Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, hope you are fine, and you know that we are again here because there is again the issue of pandemic and we are facing this problem. So now again we are for the video lectures. But one thing you should remember, that if you pay proper attention, then definitely you can gain a lot. Hope you will be fine. And now we start. جی ہمارا آج کا جو عنوان ہے یہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی صدر پاکستان. تو دیکھیے بیٹا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو صدر پاکستان ہے ان کا عہدہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک آئے گا وہ آئے گا صدر پاکستان کے اختیارات یا پاورز آف پریزیڈنٹ، وہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. ابھی صرف ہم نے اس کے فیچرز دیکھنے ہیں کہ کیا کیا کچھ صدر پاکستان کے عہدے میں ان کی جو کوالیفیکیشن یا اہلیت کیا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ان کے جو ہے الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے، قائم مقام ان کی جگہ پر کون ہوتا ہے، یہ ہم نے سارا ڈسکس کرنا ہے. آپ لوگوں نے پوری توجہ دینی ہے، آپ لوگوں نے پوری طرح سے سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ جیسے ہی آپ غور کریں گے یہ تمام کے تمام پوائنٹس آپ کے ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں گے. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. جی دیکھتے ہیں ہم کہ جو صدر پاکستان ہے، جب 18th امینڈمنٹ ہوئی اس سے پہلے کیا سسٹم تھا کہ جو ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ جو صدر پاکستان ان کے پاس بہت وسیع اختیارات تھے. لیکن کانسٹیٹیوشن میں جب ہمارا اب کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، آئین چل رہا ہے ہمارا 1973 کا یا کانسٹیٹیوشن آف 1973، اس میں جب 18th امینڈمنٹ کی گئی تو اس میں جو صدر کے اختیارات تھے، بہت وسیع اختیارات، وہ واپس لے لیے گئے اور کیا کر دیا گیا، اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند کر دیا گیا. کیونکہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کر کے 18ویں ترمیم کر کے ہم نے آئین کو جو ہے پھر پارلیمانی تقاضوں کے مطابق جو ہے اسے سیٹ کر دیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ when there is parliamentary form of government, the real powers rest with the Prime Minister. And Prime Minister is the head of the government while the head of the state is President. تو ہم آگے دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوالیفیکیشن کہ صدر پاکستان یہاں پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی اہلیت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1973 کے آئین میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا لازمی ہے. اسی کے تحت جو صدر پاکستان ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اور ریلیجن سے ان کا تعلق ہے تو وہ صدر پاکستان نہیں بن سکتا ہے، ان کی یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. اس کے بعد ایج کے لیے کیا گیا ہے کہ 45 سال جو 45 ایئرس ایج وہ ہونی چاہیے، 45 سال سے عمر کم نہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے پاس اہلیت ہونی چاہیے کس چیز کی، قومی اسمبلی کا ممبر بننے کی. یعنی کہ ہی مسٹ بی ایلیجیبل فار بینگ ممبر آف نیشنل اسمبلی. مطلب کیا ہے کہ ایم این اے بننے کی جو شرائط ہیں وہ صدر جو ہے اس کا پورا کرنا لازمی ہے، پھر وہ نامزد کیا جا سکتا ہے صدر کے الیکشن کے لیے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی بھی منفعت بخش عہدہ پر فائز نہ ہو، وہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ سرکاری عہدے دار ہے، کسی بھی سرکاری نفع بخش عہدے پر فائز ہے تو وہ صدر نہیں بن سکتا. اور 5واں جو ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ مینٹلی یا فزیکلی وہ ڈسیبلڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صدر پاکستان کا الیکشن کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں جو ہے ترمیم سے پہلے 8th امینڈمنٹ سے پہلے کیا تھا کہ جو صدر ہے اس کا انتخاب جو ہے وہ کون کرتا تھا، وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کرتے تھے. بیفور دا 8th امینڈمنٹ کیا کیا جاتا تھا کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے
اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو پاکستان جو ہے اس کے 2 ایوان ہیں، 2 اس کے ہاؤسز ہیں. جو اپر ہاؤس ہے وہ ہے سینٹ اور جو لوور ہاؤس ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی. کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی. تو یہ دونوں جو ایوان ہیں یہ ووٹنگ کے ذریعے سے جو پریزیڈنٹ ہے اس کا انتخاب کرتے تھے، لیکن امینڈمنٹ کر کے پھر کیا کر دیا گیا کہ اس کو جو ہے ایک اس کا جو الیکشن ہے اس کے لیے ایک الیکٹورل کالج تشکیل دیا گیا. اب اس الیکٹورل کالج میں کیا کیا گیا کہ پہلے یہ صرف پارلیمنٹ کے 2 ایوان کرتے تھے، اب کیا کر دیا گیا کہ الیکٹورل کالج کیا آ گیا کہ اس کے ساتھ پلس جو ہے ہماری پروونشل اسمبلیز. کیا آ گیا؟ پروونشل اسمبلیز یعنی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اب ایک انتخابی ادارہ یا ایک جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو بھی شامل کر دیا گیا. اس طرح سے یہ انتخابی ادارہ یا الیکٹورل کالج بن گیا. اب دیکھیے بیٹا کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں تو 1 پرسن 1 ووٹ، اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ہماری جو سینٹ ہے ملک میں وہ بھی ایک ہے، ہماری نیشنل اسمبلی وہ بھی ایک ہے، لیکن ہماری جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان میں ایک ایشو آ جاتا ہے کہ ان میں جو ہے ان کے ممبرز کی تعداد کا ڈیفرنس ہے. پنجاب کے ممبرز سب سے زیادہ ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی اسمبلی اس کے سب سے کم ہے. اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے لیے ایک پرپورشن کا اصول نکالا گیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مارکس کے لیے کیا کرتے ہیں، مارکس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک فارمولا لیتے ہیں. دیکھیے کہ جو ہمارے آبٹینڈ مارکس ہوتے ہیں، یہ دیکھیے آبٹینڈ مارکس اور ڈیوائڈڈ بائی ہمارے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں ہم اس کو ملٹیپلائڈ بائی کر دیتے ہیں 100، تو وہ کس میں نکل آتے ہیں؟ 100 میں نکل آتے ہیں. سیم اصول یہاں پہ نکالا گیا ہے. وہ یہ کیا گیا کہ جس صوبائی اسمبلی کے ووٹس ہوتے ہیں اس کے جو آبٹینڈ ووٹس یا حاصل کردہ ووٹ پریزیڈنٹ کے ڈیوائڈڈ بائی اسی اسمبلی کے ٹوٹل ووٹ اور ملٹیپلائی جو ہے وہ بلوچستان کی اسمبلی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی تعداد سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، وہ ہے 65. اس طرح سے وہ پرپورشن نکل آتا ہے 65 کے لحاظ سے. مثلاً جیسے آپ کی بک کے اندر ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ ایک پریزیڈنٹ نے سپوز الیکشن میں ووٹ حاصل کیے 241 اور یہ ہے پنجاب اسمبلی میں. کس میں؟ پنجاب اسمبلی میں 241 ووٹ حاصل کیے اور ڈیوائڈڈ بائی اس کے جو آپ کو پتہ ہے پنجاب اسمبلی کے ٹوٹل ووٹس ہیں 371 ملٹی پلائڈ بائی کیا ہے یہ بلوچستان اسمبلی اور اس کے کیا ہے 65. اب یہ ایکول کس کے آ جائے گا؟ 65 میں سے نکل کر آ جائے گا تو وہ ووٹ بنتے ہیں یہ 40. کتنے بن جاتے ہیں؟ 40. اگر آپ اس کو اس پہ ڈیوائڈ کریں ملٹی پلائڈ بائی 65 کریں تو یہ 40 ووٹس نکل آتے ہیں. تو یہ جو سٹائل ہے اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹورل کالج. اور اس طرح سے جو صوبائی اسمبلیاں ہیں یا ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ سیٹنگ کر دی ہے. آپ کے لیے کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح سے اگر سندھ اسمبلی ہوگی تو سندھ اسمبلی کے obtained ووٹس پریزیڈنٹ کے ڈیوائڈڈ بائی سندھ اسمبلی کے ہی اس کے جو کل ووٹ ہیں. اسی طرح سے کے پی کے میں بھی یہ آ جائے گا کہ obtained ووٹس اور کے پی کے ہی جو کل ووٹ اور ملٹیپلائڈ بائی 65 اور بلوچستان میں جتنے وہ حاصل کرے گا وہی رہیں گے کیونکہ وہ آلریڈی ہی 65 میں سے ہیں. تو اس طرح سے یہ مسئلہ حل کر دیا گیا. اس کے بعد بیٹا نیکسٹ آتا ہے امپیچمنٹ یا جس کو ہم مواخذہ بولتے ہیں صدر کا، یعنی صدر پاکستان کو برطرف کیسے کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں کیا ہے کہ اگر صدر پاکستان ملک سے غداری کا مرتکب ہو، صدر پاکستان کسی سنگین جرم اس کا ارتکاب کرے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ دونوں ایوان دیکھیے یہ آئدر آف دا ٹو ہاؤسز آف پارلیمنٹ، اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے دونوں جو ایوان ہیں ان میں سے کوئی ایک، اب وہ کوئی ایک جو ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں ان کی یعنی کہ یا سینٹ کی آدھی تعداد یا قومی اسمبلی کی آدھی تعداد جو ہے وہ پٹیشن پیش کرے گی، وہ بل پیش کرے گی. اس کے بعد کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس کا اجلاس ہوگا اور وہ نوٹس ایشو کرے گی صدر پاکستان کو، اور اگر
2/3 मेजोरिटी, 2/3 से मुराद आ जाता है 66%। अगर 2/3 दोनों जो हमारे हाउसेज या दोनों ऐवान हैं, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली, अगर उसके मेंबर्स सदर के खिलाफ राय दे दें या राय शुमारी उसके खिलाफ कर दें, तो सदर को अपने ओहदे से बरतरफ यानी अलग होना पड़ेगा। तो दिस इज़ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये इख्तियार भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो ये आप देख लीजिए, सिंपली छोटे से पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि एक कंबाइंड सेशन लिया जाएगा दोनों हाउसेस का, फिर जो इल्ज़ामात के नोटिस है वो इशू होगा, फिर उसके बाद जो है कार्रवाई जो है उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन और कम से कम 7 दिन इसके अंदर अंदर ये होगी, और फिर राय शुमारी ली जाएगी, और 2/3 मेजोरिटी अगर फैसला उसके खिलाफ देती है तो ही मस्ट लीव इट और रिज़ाइन फ्रॉम हिज डिजिग्नेशन। उसके बाद अब देखते हैं टर्म मीन्स ड्यूरेशन या मियाद। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद आपको पता है कि जैसे हमारी जो नेशनल असेंबली है वो 5 साल के लिए मुंतखब होती है, ऐसे ही सदर पाकिस्तान जो है वो 5 साल के लिए मुंतखब होता है। लेकिन कोई भी सदर जो है वो 2 मुसलसल जो मियाद है वो उसके बाद आगे सदर नहीं रह सकता सदर पाकिस्तान। मतलब कि अगर एक बार सदर बन गया तो दूसरी बार मुसलसल वो अगर बना है, दूसरी बार वो बन गया तो ठीक है, तीसरी बार वो नहीं बन सकता कंटिन्यूसली या मुसलसल। तो मुसलसल वो 2 बार से ज़्यादा टर्म पर वो सदर नहीं बन सकता। उसके बाद आ गया जी प्रिविलेजेस या मराआत, कि सदर पाकिस्तान को क्या क्या मराआत या प्रिविलेजेस हासिल हैं। तो प्रिविलेजेस या मराआत क्या होती हैं कि जो उसको फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं, जो उसको बाकी मामला से एक्सेप्शन हासिल होती है, वो कौन सी हैं? उसमें ये है, एक तो उसके खिलाफ सदारत के दौरान कोई भी फौजदारी या दीवानी कार्रवाई नहीं की जाती। कोई मुकदमा चाहे वो दीवानी यानी सिविल नोयत का हो या वो फौजदारी यानी क्रिमिनल नोयत का हो, वो सदर पाकिस्तान के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर आप उसकी मराद देखें तो ये है कि एक बहुत बड़ी जो है सरकारी ख़जाने से उसको तनख्वाह दी जाती है, मींस बिग अमाउंट ऑफ सैलरी ही रिसीव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके अलावा क्या है, बहुत सारे या मुतअद्दद उसको अलाउंसेस मिलते हैं और उनको तय जो है वो पार्लियामेंट करती है। तो सदर पाकिस्तान के जो भी उसको हासिल है मराआत, उसको जो हासिल है अलाउंसेस वगैरह, सैलरी, इस सब की जो सेटलमेंट है वो पार्लियामेंट करती है। उसके अलावा उसे ट्रांसपोर्ट की सहूलत होती है हासिल, एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट मिलता है, एक बिग प्रेसिडेंट हाउस मिलता है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा शान व शौकत उसको मिलती है, डेफिनेटली बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। उसके बाद देखिए नंबर नेक्स्ट आ गया लास्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्टिंग प्रेसिडेंट, कि अगर सदर पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है किसी भी सूरत में, बीमारी की सूरत में, मुल्क में से बाहर किसी दौरे की सूरत में जाने की सूरत में, अगर वो मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पर जो कायम मुकाम सदर या एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो हासिल होता है, या तो अख्तियार हासिल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन ऑफ सेनेट। आपको पता है कि सेनेट हमारा परमानेंट इदारा है, उसका जो सरबराह है वो चेयरमैन सेनेट कहलाता है, और सदर की गैर मौजूदगी में जो कायम मुकाम सदर है वो बनता है कौन? चेयरमैन सेनेट। अगर किसी वजह से ऐसी सूरत में चेयरमैन सेनेट भी अवेलेबल ना हो तो फिर जो है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट या जो कायम मुकाम सदर है वो बनाया जाता है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये थे जी सारे फीचर्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के। होप आपने इसको गेन किया, आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे और आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बुक्स आपके पास अवेलेबल है, पूरा उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और कोई भी अगर पॉइंट नहीं आता तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।